السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہم حجرہ شاہ مقیم کے معروف تعلیمی ادارے گورنمنٹ ہائی اسکول نئی آبادی کے ملنسار اور ہینڈسم شخصیت کے مالک محترم امجد علی شاہ صاحب، جو کہ یہاں کے ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کے پاس موجود ہیں اور آج ہم ان سے باتیں کریں گے۔ ان کی جو باتیں ہیں ہمارے ناظرین کو یقیناً اچھی لگیں گی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، آپ سے مل کے بےحد خوشی ہوئی، جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے، جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ بندہ آپ کے پاس بیٹھا رہے، آپ کی باتیں سنتا رہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کی آمد کا بھی شکریہ، آپ کو خوش آمدید بھی۔ اچھا شاہ صاحب، آپ 2009 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے، آپ نے بحیثیت ٹیچر بھی کچھ فرائض سر انجام دیے، اس کے بعد بطور ڈی ٹی کام کرتے رہے، مختلف یعنی عہدوں پہ آپ نے کام کیا، اور پھر 2017 میں آپ بطور ہیڈ ماسٹر سلیکٹ ہوئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس سیٹ پہ آپ خود کو ایزی فیل کرتے رہے ہیں؟ یعنی بطور ٹیچر، بطور ڈی ٹی، بطور یا ایچ ایم، کس سیٹ پہ، یہ سچ بتائیے گا، کس سیٹ پہ آپ خود کو ایزی فیل کرتے ہیں؟ اچھا، میری جو پہلی محبت ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں جی، وہ ٹیچنگ ہے۔ صحیح۔ پڑھانا مجھے پسند ہے اور پڑھانے کی وجہ سے ہی میں اس فیلڈ میں ہوں۔ رائٹ۔ تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ میں جب کلاس میں ہوتا ہوں تو میں زیادہ بیٹر فیل کرتا ہوں، اچھا، زیادہ بہتر فیل کرتا ہوں بنسبت جو ہے وہ دفتر میں بیٹھنے کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جس بھی چیز پہ ہوں بچوں سے میرا ٹچ رہے، کلاس سے ٹچ رہے، تو پڑھانا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے بنسبت ایڈمنسٹریشن کے۔ صحیح۔ یہ بھی چونکہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو ہم دونوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اب آپ بحیثیت ہیڈ ماسٹر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو اب آپ باقاعدگی سے کلاس بھی لے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں 9th اور 10th میں نے اپنا پیریڈ رکھا ہے، اور ایک پیریڈ جو ہے وہ میرا ڈیلی کا، یعنی 2 پیریڈ میں روزانہ کے لے رہا ہوں اس میں۔ اچھا، آپ ظاہر پیریڈ تو آپ کا تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، 2009 سے تقریباً 12-13 سال بنتے ہیں؟ 13 سال ہو گئے۔ 13 سال بنتے ہیں، تو مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ مستقبل اب یہ میرا خیال ہے ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ اب یہی ہمارا مستقبل ہے، تو اسی شعبے میں اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جائیں، کچھ اپنے حصے کا کام کر جائیں، تو یہی مستقبل کا ارادہ ہے کہ اب جو فرائض ہمیں مل گئے ہیں ان کو ایمانداری سے سر انجام دیں، اور اس میں جتنی بھی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہم کر سکتے ہیں تو وہ کریں، بس یہی ہمارا فیوچر ہے۔ نہیں، وہ تو ظاہر ہے، لیکن دل میں تو خواہش ہوتی ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کرنا ہے۔ کوئی اس طرح کا ایم بنا رکھا ہے آپ نے کہ میں نے یہ ضرور کرنا ہے؟ اچھا، ایمز جو ہے نا وہ ہم اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بناتے ہیں، یعنی میرے ذہن میں جو ایمز ہیں نا وہ میرے ایجوکیشن سسٹم سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، میں اس فیلڈ میں آیا ہوں یا کام کر رہا ہوں تو مختلف سٹیجز پہ آ کے نا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس سسٹم میں بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہی میرے ایمز ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا کلاس روم جو ہے وہ وہی جو ہمارا پرانا کلاس روم چل رہا تھا اب تک، جی جی، ہمارے ہاں میجورٹی اکثریت جو ہے وہ اب بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے وہی کلاس روم جو آج سے 30 سال پہلے جس طرح کا تھا، طریقہ تدریس بھی کسی حد تک بدلا ہے۔ تو میرے ایمز بھی یہی ہے کہ ہم اپنا جو طریقہ تدریس ہے اس کو بہتر بنائیں، اپنے بچوں کی شمولیت جو ہے جس کو ہم ایکٹیویٹی بیسڈ کہتے ہیں وہ ہمارے کلاس روم میں ہو، یعنی طالب علم اسکول میں آتے ہوئے وہ بوجھ محسوس نہ کرے، اچھا، وہ خوشی محسوس کرے، صحیح، اور ایسا انوائرمنٹ اس کو دیا جائے کہ وہ سنڈے والے دن بھی اسکول آنا پسند کرے۔ تو یہی ایمز ہیں، اس پہ انشاءاللہ محنت کریں گے۔ اچھا، آپ کو چند روز ہوئے ہیں، آپ گورنمنٹ ہائی اسکول نئی آبادی کے بطور ہیڈ ماسٹر آپ نے منصب سنبھالا ہے، جی جی، تو اس سنبھالنے کے بعد اب یہاں آپ کے کیا ایم ہے، کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ ظاہر یہ شہر کا اسکول ہے اور پھر مقامی اسکول ہے، کچھ خواب آپ نے دیکھے ہیں، کچھ لوگوں کی توقعات آپ سے ہیں، بالکل ایسا۔ تو کیا آپ ایم لے کے آئے ہیں اس اسکول میں؟ ایم وہی جو میں پہلے ڈسکس کر رہا ہوں، شہر میں یہ میرا اپنا شہر ہے جی، اور اس میں بیٹھ کے کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ بچے بھی ہمارے بچے ہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی ایمز ہیں، ادارے کو ایک ہمارا جو پہلا ٹارگٹ ہے یہاں پہ وہ انرولمنٹ ہے۔ صحیح، مجھے جو پہلا آتے ہی جو فیل ہوا، جو اب تک میں نے محسوس کیا، وہ یہ ہے کہ انرولمنٹ کی ہمارے پاس کمی ہے، اور اس کی جو کچھ وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کمیونٹی کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ نئی آبادی بھی کوئی ہائی اسکول ہے۔ اچھا، ہمارے ذہن میں حجرہ کا عام طور پر ہم جس سے بھی کرتے ہیں تو مین ہائی اسکول کا آتا ہے، تو یہ بھی ایک حجرہ کا ادارہ ہے، تو یہ اس ادارے کو پروموٹ کرنا، یہاں پہ بچوں کی اسٹرینتھ بڑھے، تو اسی طرح یہ ادارہ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔
تو اس ادارے کے بارے میں یہی ہمارے گولز ہیں کہ ایک تو اس کی انرولمنٹ کو بہتر کیا جائے. صحیح ہے. اور ہمارا جو سیٹ اپ ہے, تعلیمی سیٹ اپ جو ہے سالانہ بنیاد پہ, وہ ہم انشاءاللہ اس نئے سیشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اچھا. ہم سلیبس کو جو ہے وہ منتھ وائز ڈے وائز اس کو ڈیوائڈ کریں گے, اور اس میں ہمارا ٹیسٹنگ سسٹم ہم باقاعدہ لا رہے ہیں جس میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوں گی. اور اس کے علاوہ پہلے بھی میں پچھلے ادارے گورنمنٹ ہائی اسکول رسول پور میں تقریباً 5 سال میں نے کام کیا, تو وہاں پہ بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی مصروف رکھا جائے. صحیح. تو بچوں کے ٹیبلوز اور مختلف تقاریب, ان کے ٹورز, ایجوکیشنل ٹورز, اور ان کے آپس میں کمپٹیشن, دیگر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کمپٹیشن, یہ ایکٹیویٹیز وہاں پہ بھی ہم کرواتے رہیں. صحیح. اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی کریں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شخصیت کو نکھاریں تاکہ فیوچر میں وہ ایک اچھے انسان بن سکیں, کیونکہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں لیکن آپ کے لیے ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے. آپ وہاں پہ اپنے کردار سے پہچانے جائیں گے, آپ وہاں کے لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو چونکہ یہ نسل, اس نسل سے ہمارے آنے والی نسل کا بھی واسطہ پڑنا ہے اور ہمارا بھی واسطہ پڑنا ہے. یہ بچے جو اب ہمارے پاس پڑھ کے جا رہے ہیں انہوں نے آگے جا کے کسی نہ کسی فیلڈ میں ہونا ہے. بالکل صحیح بات. کل انہی سیٹوں پہ یہ ہماری جگہوں پہ آ کے بیٹھیں گے. صحیح. تو ہمارے بچے ان کے پاس آئیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے اس نسل کو ایسا تیار کر کے جائیں کہ یہ آنے والی نسل کے لیے جو ہے وہ فروٹفل. اچھا شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مین گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ شاہ مقیم ہی کی طرف جو زیادہ رجوع کرتے ہیں, اس اسکول کو وہ ذہن میں نہیں لاتے؟ اس کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی. آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پوزیشن آتی ہے تو مین گورنمنٹ ہائی اسکول کے حجرہ کے بچہ کی آتی ہے, ان کے بچے پوزیشن لیتے ہیں اوور آل. تو اب تک جو رزلٹ آیا ہے نئی آبادی کے کسی بچے نے ایسا میرا خیال کھل کے نہیں دکھایا اپنے آپ کو. اگر کوئی پوزیشن آتی, کوئی آپ دکھاتے, اب کارکردگی ادارہ دکھاتا تو یقیناً لوگوں کو رجحان اس طرف ہوتا. ایک مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل وجہ کہہ رہے ہیں آپ. 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو اس کی جو فیزیبلٹی ہے نا اس ادارے کی, جی, وہ چونکہ شہر سے بالکل باہر ہے. صحیح ہے. نہر کی طرف ہے, تو ابھی لوکیشن تو بڑی شاندار ہے. ادارہ آپ نے دیکھا ہے, ادارہ ایک خوبصورت ادارہ ہے, بہترین گرینری ہے, اس کے ساتھ کالج ہے, ڈی پی ایس ہے. تو ابھی بھی ہمارا جو پیرنٹس سے رابطے جو ہم نے چلا رہے ہیں, انرولمنٹ مہم ہم چلا رہے ہیں, اس میں پیرنٹس سے جب رابطہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہر کی طرف ہے, ہم تھوڑا گھبراتے ہیں بچوں کو بھیجتے ہوئے. تو وہ ہم ان کو اس کانفیڈنس میں لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جب اسکول انٹر ہو جائے گا تو وہ پھر چھٹی تک, بلکہ باہر تک ہماری ذمہ داری ہوگی. اب ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ایک باہر چھٹی کے وقت موجود ہوتا ہے, روڈ کراسنگ کے حوالے سے بھی, اچھا, تاکہ بچوں کی سیفٹی کے لیے وہاں پہ رہے. تو وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. تو ایک تو اس کی فیزیبلٹی, اور دوسرا لوگوں تک شاید اس کا ابھی تک نام اس لحاظ سے نہیں پہنچ سکا, تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کے ذریعے اور دیگر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے ذریعے لوگوں تک جو اس ادارے کا نام پہنچے. دوسری جو وجہ ہے, جو آپ رزلٹ کی بات کر رہے ہیں, تو رزلٹ جہاں تک میں نے بورڈ کو دیکھا ہے, جو ہمارا وہ بچوں کی کارکردگی کا بورڈ ہوتا ہے, تو اس میں 1000+ والے بچے یہاں پہ ہیں. اچھا. مین سٹی کی طرف جانے کا رجحان لوگوں کا یقیناً ہے, لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے زیادہ مواقع ہیں. حالانکہ وہ بھی ہمارا اسکول ہے, وہاں پہ بھی آپ ایڈمیشن لیں, کوئی بات نہیں, لیکن یہاں پہ کس طرح زیادہ مواقع ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ ایک سیکشن کی میکسیمم ہم نے 60 رکھی ہے. 60+ ہونے پہ ہم نیا سیشن اس کا سیکشن بنا رہے ہیں. صحیح ہے. اب 60 سے بلو ہمارے پاس بچے ہیں, اور کلاس روم بہت کھلے ہیں. انڈیویجول جو توجہ ہے نا ہر بچے پہ, وہ دی جا رہی ہے. اور ہم اس سیشن میں اب جو ہماری پلاننگ چل رہی ہے, اس میں ہم ایک فائل بنا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ فائل, جو ہر کلاس ٹیچر کے پاس موجود ہوگی, اور اس پہ ہر اسٹوڈنٹ کا پروفائل, اس کا رزلٹ, اس کے ٹیسٹنگ میں کیا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کے بارے میں ریمارکس موجود ہوں گے, تاکہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی پیرنٹ کسی بھی ٹائم وزٹ کرتا ہے تو ہم اس کے بچے کی پوری کارکردگی اس کے ساتھ شیئر کر سکیں. یعنی پی ٹی ایم وغیرہ ہوتا رہے گا سارا انشاءاللہ یہاں پہ. تو اب یہاں پہ انشاءاللہ وہ زیادہ مواقع ہیں. ہم بہتر طور پہ, چونکہ اسٹاف بھی بہت محنتی ہے, بہت قابل اساتذہ ہیں یہاں پہ. اچھا صاحب, ایک بات میں نے اور نوٹ کی ہے کہ جو فرد کا نام ہے نا, وہ بھی اہمیت رکھتا ہے. وہاں معروف ٹیچر ہیں جن کے نام ہیں, ایک عرصہ سے پڑھا رہے ہیں, ان کا نام کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں ایسے نامور اساتذہ نہیں ہیں
جن کا کوئی نام ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس نامور اساتذہ ہیں، میں بھی اس اسکول سے پڑھا ہوں، وہاں پہ میرے اب بھی اساتذہ پڑھا رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس نامور اساتذہ ہیں. یہاں پہ نور الدین شاہد صاحب ہمارے پاس ایک سینئر ٹیچر بیٹھے ہیں جی، اور بہت محنتی ٹیچر ہیں. اس کے علاوہ عامر صاحب ہیں، وہ ہمارے فزکس کے بہت بہترین ٹیچر ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حفیظ صاحب ہیں کیمسٹری کے، ایک انتہائی شاندار انتہائی محنتی استاد ہیں. میتھمیٹکس کے ہمارے پاس اصغر صاحب ہیں. تو یہ ماہر مذہبین اساتذہ جو ہیں نا وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو اب ہمارے پاس وہ کمی نہیں ہے ہم کہیں کہ ہمارے پاس اسٹاف اس معیار کا نہیں، ہمارے پاس بہترین معیار کا اسٹاف ہے. بلکہ ہم والدین کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کمپیئر کریں پرائیویٹ اسکولس کو اور گورنمنٹ اسکولس کو. صحیح. آپ کو گورنمنٹ اسکولس میں ایک اسکلڈ جو ہے نا، ایک تربیت یافتہ جو اسٹاف ہے وہ ملے گا، جن کو ہر جو نئی چیز آتی ہے، جدت آتی ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. صحیح. ٹیچرز ہمارے ٹریننگ لیتے ہیں، قائد جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو یہ ٹرین ٹیچرز ہیں، ان کے پاس نالج کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس تجربے کی کمی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں وہ بھی 10 ایئرز ابو کا ایکسپیرینس رکھنے والے سارے ٹیچرز. اچھا، انرولمنٹ بڑھانے کے لیے آپ نے کون کون سے اسٹیپ لیے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ، جی سر، ان کے جو پرنسپل ہیں وہ بذات خود مختلف اسکولوں کا وزٹ کرتے ہیں اور وہاں موٹیویشن پیدا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول میں ایڈمیشن لیں. پرائمری اسکول ہے تو 6ٹھی میں بچوں کو کہتے ہیں، اگر مڈل اسکول ہے تو 9th میں بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول آئیں، ہمارا اپنے اسکول کی جو اچھی ریپوٹیشن ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو آیا آپ بھی کوئی اس طرح کے اسٹیپ لے رہے ہیں؟ ہم نے پچھلے 3 ماہ میں نا، پچھلے میرے آنے سے پہلے بھی جی، یہاں پہ جو ٹیم تھی، حفیظ خان صاحب انچارج تھے، تو ان کی سربراہی میں ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے. صحیح. انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اور ہمارے جتنے بھی اسکولز ہیں ان کے بچوں کو اسکول بلوایا ہے ہم نے. صحیح. یہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹیز کروائی ہیں، کھیل کی ایکٹیویٹیز، ان کے کمپٹیشن کروائے ہیں. پھر ہم نے ان کو ریفریشمنٹ دی ہے بچوں کو، اور ان کو انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کروایا ہے مکمل جو. صحیح. تو اس کے علاوہ ہم نے ان کے ٹیچرز کو، ان کے ہیڈ ٹیچرز کو یہاں پہ بلایا ہے. پھر ہم وہ ٹیم جو ہے وہ بھی جاتی رہی ہے اب اسکولوں میں. پھر میرے آنے کے بعد میں نے بھی مختلف اسکولوں کا خود پرسنلی جو ہے اس ٹیم کے ساتھ وزٹ کیا ہے. اور اب بھی ہماری ایک ایڈمیشن کمیٹی ہے، جیسا کہ آپ باہر سے آئے ہیں تو ہم وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارا ایڈمیشن کا کام جاری ہے. صحیح. تو الحمدللہ اب تک جو ہماری پروگرس ہے ایڈمیشن میں وہ بہت شاندار ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ اس دفعہ کا انشاءاللہ ریکارڈ ایڈمیشن ہوگا اللہ کرے تمام سال. شاہ صاحب ہم دعا گو ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. اچھا، آپ کے آئیڈیل کون ہیں بطور ایچ ایم جن کی آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جن کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اچھا، میں نا شاید آئیڈیلزم کا اتنا وہ حامی بھی نہیں ہوں. اچھا. اور کسی پرسنالٹی کو آئیڈیل کر کے میں ہیڈ ماسٹر نہیں بنا. یہ میں کلیئر کر دوں. بہت اچھے اساتذہ ہیں، بہت اچھے ہیڈ ماسٹرز ہیں میرے حلقہ احباب میں جن کو میں جانتا ہوں. صحیح. اور ہمارے اداروں میں جنہوں نے کام کیا، بہت شاندار کام کیا، بہت محنتی اور لگن سے کام کرنے والے جو. نہیں، چلو آپ کے آئیڈیل نہیں تو کوئی ایسے تو ہوں گے جو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، ان کا کام اچھا لگتا ہوگا، ان کی کارکردگی. چند ایک کے نام اس میں علاقے کی سبھی شخصیات جو ہیں نا جو ہمارے اس وقت کام کر رہے ہیں وہ سبھی بہت محنتی ہیں. صغیر احمد جاوید صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اچھا. وہ بھی بہت محنتی استاد ہیں. اس کے علاوہ گلزار احمد پٹی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے علاقے کا، اب وہ بطور ڈی او کام کر رہے ہیں. تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو وہ بہت نالج رکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، بہت اچھے مفید مشوروں سے بھی نوازتے ہیں. تو اس کے علاوہ دیگر بھی بہت. ندیم عباس صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، وہ بطور ایس ایس کام کر رہے ہیں، ٹرپل ایس سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں. تو جیت پور میں ان کے ساتھ میں نے بطور ڈی ٹی کام کیا ہے. تو اب تک تو ان ہیڈس کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے، تعلق رہا ہے. تو یہ بہترین ہیڈس ہیں. اور یہ حجرہ کی نا بڑی خوش قسمتی ہے کہ حجرہ میں ہمارے پورے جو ڈسٹرکٹ کی زیادہ تعداد ہیڈ ماسٹرز کی وہ حجرہ شاہ مقیم میں. صحیح. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ تعلیم میں جو سرمایہ ہے ہمارا اور جو قیمتی لوگ ہیں نا وہ ہمارے اس حجرہ سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ سزا کے بغیر بچے کو پڑھانا ناممکن ہے. آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا، میں پرسنلی اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. اس کی کچھ وجوہات ہیں، میں بتا دیتا ہوں. بچہ جو آتا ہے نا ہمارے پاس، اس کو ہم نے اس کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرنا ہوتا ہے. صحیح. سوسائٹی میں آپ دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ساتھ جو عمومی رویہ رکھا جاتا ہے وہ اس طرح کا جیسی ماڈرن سوسائٹیز میں پیرنٹس کرتے ہیں بچوں کی گرومنگ.
ویسا نہیں ہوتا ہمارا، وہی ہمارے جتنے مطلب ہمارے وسائل ہیں یا جو اس طرح سے ہے اس لحاظ سے ہم اپنے بچوں کو ڈیل بھی کرتے ہیں. اور ہمارے تو یہاں پہ انہیں زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. ادارے میں آ کے انہیں زیادہ پیار، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ان کے پیرنٹس ماشاءاللہ آپ اگر دیکھیں نا تو وہ ایک غلطی پہ 10 جوتے لگانے والے والدین ہیں ہمارے. جی بالکل. تو وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں، ہمیں اداروں میں ان کو پیار دینا چاہیے. اور پڑھائی میں جہاں تک میں نے خود بھی محسوس کیا ہے، ہم بھی پڑھے ہیں اداروں سے، مار بھی کھائی ہے اساتذہ کی. تو جب آپ کو صبح اگر آتے ہوئے اگر کسی طالب علم کو ایک آپ ڈنڈا لگا دیں، ایک تھپڑ لگا دیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اسے آپ غصے سے بات کر لیں، تو سارا دن آپ اس کو جس مرضی میتھڈ میں پڑھاتے رہیں، وہ اس کے دماغ سے بچہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. وہ اپسیٹ ہو جائے گا. اس کا دماغ جب تک فریش نہیں ہے تو وہ گین نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس کی لرننگ کے لیے اس کو پیار کا جو پہلو ہے نا اس کو ضرور مد نظر رکھیں. اس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ ریلیشن ہونا چاہیے، اتنا ریلیشن ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا ہر ذاتی مسئلہ بھی ڈسکس کرے. استاد کا تو یہی ہے نا. اور آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی آئیڈیل استاد ہیں نا، اگر میں اور آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اگر ہم پیچھے جائیں اور ہم کہیں کہ ہمارا آئیڈیل استاد کون تھا، ہم جس کا بھی نام لیں گے وہ مارنے والا نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات. 99% وہ مارنے والا نہیں ہوگا. وہ استاد ہوگا جس نے ہمارے کندھے پہ ایک دن بھی شفقت سے ہاتھ رکھا ہوگا. رائٹ. وہ ہمارا آئیڈیل استاد ہوگا. تو ہمیں بھی آئیڈیل استاد بننے کے لیے مارنے والا استاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں شفقت بھرا ہاتھ رکھنا چاہیے. اور آپ کی جو ایک تھپکی ہے وہ اس طالب علم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. صحیح. یہ ضروری ہے اس کا. اچھا شاہ صاحب، نصابی سرگرمیاں تو جاری رہیں گی. آپ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، کس طرح کی ہم نصابی سرگرمیوں کے قائل ہیں؟ اچھا، ہم نصابی سرگرمیوں میں ایک تو ایجوکیشنل ٹورز پہ آج کل ہمارا کچھ بین اس طرح کا چل رہا ہے. کچھ یہ کووڈ کی وجہ سے حالات اور اس سے پہلے کچھ واقعات جیسے اے پی ایس کا واقعہ اور اس طرح کا انسٹیٹیوشن، تو سیکورٹی کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اب ٹریننگ جو ٹرپ ہیں ہمارے وہ ہم ارینج نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں سیر اور سفر میں بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے. صحیح. سفر میں انسان بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بچوں کو دیگر جو ہمارے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا وزٹ کروائیں، ہم ان کی جو بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، آج کل جیسے گلوبل انٹریکشن چل رہی ہے بچوں کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ذریعے ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ انٹریکشنس ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہمارے بچوں میں کانفیڈنس آئے گا، دوسرے کلچرز کو سمجھنے میں مدد ملے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیگر ایکٹیویٹی سے وہ سیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ ان کی پرفارمنس ہے، آپ بچے کو اسٹیج پہ زیادہ سے زیادہ وقت دیں، وہ کچھ نہ کچھ پرفارم کرے تاکہ اس کا کانفیڈنس بلڈ ہو. آج آپ دیکھیں ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارا بچہ بہت اچھے مارکس کے ساتھ کسی بھی پوسٹ کے لیے جب اپلائی کرتا ہے تو وہ ریٹرن کلیئر کر جاتے ہیں. انٹرویو میں آ کے ہم وہ کانفیڈنس نہیں ہم بچے کے پاس وہ ہوتا کہ وہ ایک پینل کو ڈیل کر سکے. صحیح. کسی اسٹیج پہ جانا ہمارے لیے محال ہوتا ہے کیونکہ وہ کانفیڈنس ہمیں وہ اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں ملا ہوتا. بالکل صحیح. تو یہ بچوں کو اگر ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے دیا جائے تو ان کی شخصیت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. شاہ صاحب، آپ کے نزدیک ایک کامیاب انسان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میرے نزدیک ایک کامیاب انسان وہ ہے جو بااخلاق ہے، جس سے مل کے نا آپ کو خوشی ہو اور جس سے چاہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ، میں کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی اسکیل کا ملازم ہو، وہ پرائیویٹ ملازم ہو، وہ ایک ریڈی والا ہو. اگر وہ ریڈی والا ہے، وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے، اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو وہ 4 پیسے بھی کما رہا ہے، ہاں کچھ بھی اس کا اسٹیٹس ہے، اس نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے ہیں، لیکن وہ ایک کامیاب انسان ہے. شاہ صاحب، آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 13 سال ہو گئے. جی. کوئی ایسا نہ بھولنے والا واقعہ جو اس دوران پیش آیا ہو؟ بہت سے واقعات ہیں ویسے. کوئی ایک آدھ شیئر کریں گے؟ اچھا ہاں، اس میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن میں نا ایک واقعہ مجھے، میرا ایک بچہ اسٹوڈنٹ تھا جی، اور وہ ایک ایسی برادری سے تھا، میں نام نہیں لوں گا، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ لڑاکو اور اس طرح کے برادری، تو وہ ان کا بیسیکلی باقی خاندان تھا گیا تھا. تو ایک شادی میں ہم بیٹھے تھے، تو اس کا والد بیٹھا تھا جی اور میں بیٹھا تھا. صحیح. تو اس کے والد نے پانی مانگ لیا. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے والد نے مانگا. اس کے بعد میں نے اس کو کہہ دیا کہ بیٹا مجھے بھی پانی پلانا. تو وہ بچے نے گلاس جو ہے وہ پہلے مجھے پیش کیا. میں نے کہا نہیں، آپ کے والد نے پہلے مانگا، آپ اس کو دیں. کہتا نہیں سر، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، آپ استاد ہیں، تو پہلے جو ہے وہ آپ کا. تو اس بچے کی وہ خدمت دیکھتے ہوئے نا مجھے وہ فخر بھی ہوا کہ ہم اس استاد کے پیشے میں ہیں. آج تک ویسے بھی الحمدللہ وہ فخر ہے، کیونکہ استاد یہ واحد وہ بندہ ہے
جس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رسپیکٹ ملتی ہے. لوگ اگر اس نے ایمانداری سے کام کیا ہے نا تو لوگ اس کے جیتے جیت جب تک وہ زندہ ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے اسٹوڈنٹس کو وہ جہاں بھی نظر آتا ہے وہ سلام کرتے ہیں, اور وہ سلام جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں. آپ کسی بھی اور محکمے میں چلے جائیں, جب تک ان سے کام ہے آپ اس کی عزت کرتے ہیں. جب وہ بندہ سیٹ سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ وہ واقعات, ایک وہ عام روٹین کا واقعہ تھا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. شاہ صاحب, آپ شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے ہوں گے, میں چاہوں گا کہ کوئی اگر غزل سنانا چاہیں, کوئی شعر سنانا چاہیں, یقیناً ہمیں خوشی ہوگی. اچھا, میں اردو ادب سے میرا تعلق ہے, میرا جو ایم فل ہے وہ اردو میں ہے, اور ایک اقبال کا شعر ہے, ایک پیغام کے طور پہ بھی اس کو شیئر کر دیتا ہوں, خود ہی کے حوالے سے ہے. تھوڑا سا سمجھا بھی دوں گا, اس کو مشکل الفاظ ہیں اس میں کہ زندگانی ہے صدف قطرائے نیساں ہے خودی. زندگانی ہے صدف قطرائے نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو اس میں قطرۂ نیساں وہ بارش کا قطرہ ہوتا ہے. اچھا. زندگانی ہے صدف یعنی زندگی ہماری ایک سیپ کی طرح ہے, جس سیپ میں موتی گوہر پیدا ہوتا ہے. تو اس میں جو گوہر پیدا ہونے کے لیے وہ جو قطرہ ہوتا ہے نا, وہ اصل خودی ہے. اگر انسان کی ذات میں وہ خودی موجود ہے تو اس کی ذات میں وہ گوہر ضرور پیدا ہوگا. اور پھر جو ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ پھر وہ اگر اپنی ذات کا محاسبہ کرتا رہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کو موت بھی مار دے. جس طرح بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ وہ بلیا سمرنا نہیں گور پیا کوئی ہو, یعنی وہ پھر انسان مرتا نہیں, کیونکہ اس کا کردار اتنا ابدی ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو یہ ایک پیغام بھی ہے کہ ہمیں اپنی خودی کی اتنی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی ذات کا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے, کیونکہ ہم نے زندہ نہیں رہنا, یہ جسم طوفانی ہے. بالکل. ہمارے بعد اگر کچھ یاد رکھا جائے گا تو وہ ہمارا کردار ہے. شاہ صاحب, آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, بہت اچھا چینل ہے آپ کا. آپ سے میں پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا, جیسے آپ نے کچھ ڈاکومنٹریز شیئر کی ہیں, ڈفرینٹ مختلف جو ہمارے دیہات ہیں ارد گرد کے علاقوں کا, وہ آپ نے دورہ کیا. آپ کے چینل کو یوٹیوب پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, فیس بک پہ بھی اکثر دیکھتے ہیں. تو ایک تو بڑا انفارمیٹیو ہے, ہمیں اپنے ارد گرد کے علاقے کی معلومات ملتی ہیں, اور پہچان کیا ہے, دیہات کس طرح کے ہیں, ہمارے علاقوں میں کون سی مشہور شخصیات ہیں, ہمارے پولیٹیشینس کی ذاتی زندگی کیسی ہے. صحیح بات. ہمارے ایجوکیشن کے فیلڈ کے, آپ بھی ماشاء اللہ سے ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں, تو ایجوکیشن کے فیلڈ کے لوگوں کو متعارف کروایا آپ نے. تو آپ کا چینل بہت شاندار ہے, اس کی مزید ترقی کے لیے دعا گو. تھینکس. شاہ صاحب, میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں انرولمنٹ کے حوالے سے, یا ذاتی طور پہ ان لوگوں کو جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کوئی پیغام؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روشن پاکستان کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کے ادارے آپ کے اپنے ادارے ہیں, یہاں پہ بچوں کے لیے مفت تعلیم ہے, مفت کتابیں ہیں, اور بہترین اساتذہ ہیں. اور ہمارے ادارے کو بھی آپ ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں. ہمارے پاس ایک بہترین انوائرمنٹ ہے, گراسی لانس ہیں, کھیل کا 2 ایکڑ پر محیط, ایک گراسی بہترین جو سپورٹس گراؤنڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے. سائنس لیب ہمارے پاس فنکشنل ہیں, فزکس لیب ہے, کیمسٹری لیب ہے, بایو لیب ہے, کمپیوٹر لیب ہے, اور 2000 سے زائد کتب پر مشتمل جو ہے وہ لائبریری ہے ہمارے پاس. تو اس کے علاوہ ہم ایک پلاننگ کے تحت انشاءاللہ اپنا جو سیشن ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ادارے کو ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں اور اپنے بچوں کا یہاں پہ ایڈمیشن کروائیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے محترم امجد علی شاہ صاحب جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول نئی آبادی کے ہیڈ ماسٹر ہیں, ان کا انٹرویو دیکھا, سنا. آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.